بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل اسکولنگ 1 to 10۔ اس میں ہم اپنی حروف تہجی کی جوڑنے والی شکلوں کی اسپیکنگ پریکٹس کر رہے ہیں، اور آج باری ہے قاف سے لے کے لام تک کے حروف کی۔ قاف کی بھی دو شکلیں ہمیں یہاں پکچر نمبر 1 میں دیکھیے دکھائی گئی ہیں۔ قاف کی تقریباً اس میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ دوسری والی جو قاف کی چھوٹی شکل ہے اس کو باریک کر کے چھوڑا گیا ہے، اور پہلے والے میں موٹا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ موٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ اوپر جائے گا۔ پکچر نمبر 1 میں دیکھیے قالین بنا کے اور قالین لکھ کے ہمیں دکھایا گیا ہے۔ قوف میں سیدھے الف جا رہا ہے، قو، قول، لام یا زیر لی، نون ساکن، قالین۔ قالین میں ہم نے دیکھا کہ اوپر والی جو پہلی شکل تھی وہ کس طرح سے جوڑی گئی ہے۔ دوسرے میں جس میں باریک کیا گیا تھا اس میں دیکھیے قینچی دکھائی گئی ہے، اور قینچی میں قاف کے بعد ایک جوڑ بنا کر کے قیں، قینچی، قاف، یہ، نون، پھر چے ہے اور چھوٹی یہ ہے، قینچی۔ اس میں باریک سا جو دوسری والی تصویر میں چھوٹی شکل باریک کی گئی تھی وہ شوشے کے لیے چھوڑی گئی تھی۔ قاف میں یا ملانی تھی، یا کا، اور یا کا شوشہ جو ہے وہ نیچے اپنے صرف 2 نقطوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس شوشے کے نیچے کو یا سے ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر یا میں چھوٹی اے میں 2 نقطے لگا کے بتائے گئے ہیں۔ پھر نون ہے، قیں، قیں اور نون یہ غنہ ہے۔ قیں اس کی آواز ناک میں جا رہی ہے، وہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ نون غنہ کی آواز غنہ کرنا جو ہے وہ ناک میں آواز لے کے جانے کا نام ہے۔ قیں میں ہم نون کی آواز ناک میں لے گئے، اور چی، چاہیے زیر چی، اس کے بعد چی جو ہے بہت ہی واضح اور صاف نظر آ رہا ہے، قینچی میں بنا کے دکھائی گئی ہے۔ کاف کی شکل کو دیکھتے ہیں۔ کاف 2 طریقے سے جوڑا جاتا ہے، ایک گولائی میں جوڑا جاتا ہے، اور ایک کاف کو صرف اپنے اس کے اوپر والی لائن سے پہچانا جاتا ہے، جس کو مرکز بھی کہتے ہیں۔ کار میں دیکھیے پہلی والی تصویر میں کار کی تصویر ہے، کاف علیہ کار، اے ساکن کار، یہ بہت ہی آسان لفظ ہے۔ کمپیوٹر میں دیکھیے کہ ہمیں گولائی نہیں بلکہ صرف کمپیوٹر میں کاف جو ہے وہ صرف اپنے مرکز سے یا اپنی لائن سے پہچانا جا رہا ہے۔ پھر ڈائریکٹ اس میں ہم نے میم ملایا، کم، کاف میم زبر کم، پیو، پے، یہ اور واو، پیو، اور ٹیرے زبر ٹر، کمپیوٹر۔ اس طرح سے اس کی ہجے لگائیں گے۔ آگے آئیے گاف میں دیکھتے ہیں۔ کاف کی طرح بالکل گاف کو بھی 2 شکلوں میں دکھایا گیا ہے، چھوٹی کر کے، مختصر کر کے، ایک گول والی اور ایک صرف اپنے مرکز یا لائن سے پہچانا جائے گا۔ گاف علیہ زبر گا، حمزہ بڑی زیر اے، گائے۔ بہت ہی آسان لفظ ہے یہ، صرف 3 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ گڑیا میں دیکھیے، گڑیا میں گاف میں جو ہم نے گولائی والا گاف نہیں استعمال کرتے اس میں، اس لیے کہ اس میں ڈائریکٹ ہم نے ڑے کو جوڑا ہے، گاف ڑے پیش گڑ، یہ الف زبر یا، گڑیا۔ بہت آسان لفظ ہے۔ آگے آئیے لام پر آتے ہیں۔ لام میں ہم نے دونوں چھوٹی شکلوں میں دیکھیے تصویر میں، لام والی پکچر میں دیکھیے، ایک میں لام میں ذرا سا آگے بڑھا کے گول کیا ہے، اور دوسرے والے میں لام میں بالکل گول نہیں کیا گیا بلکہ ڈائریکٹ اس میں دوسرا لفظ، دوسرے والے چھوٹی شکل میں ڈائریکٹ اگلا حرف ملے گا، اور پہلے والے میں ایک جوائنٹ کے ساتھ ملے گا۔ لٹو میں ایک جوائنٹ آ رہا ہے ٹے کے لیے، اس پر ایک ٹوئی بھی ڈال کے دکھائی گئی ہے، وہ ٹے ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک تشدید بھی بنائی گئی ہے، لٹ ٹو، اور پیش بنایا گیا ہے تشدید کے اوپر۔ تو ہم اس کی ہجے لگائیں گے، لام ٹے زبر لٹ، ٹے واو پیش ٹو، لٹو۔ تشدید ہم جانتے ہیں کہ تشدید والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو ٹے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، لٹو۔ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم، لٹو۔ دوسرا والا لام جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو بہت زیادہ واضح نہیں کیا گیا، اوپر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں نیچے جانے والے لفظ جب جوڑے جاتے ہیں تو پہلے والے لفظ کی شکل کو بہت اوپر نہیں لے کے جایا جاتا، ورنہ لفظ جو ہے وہ بدصورت نظر آئے گا۔ لفظ کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو لام میں ڈائریکٹ یہ کا صرف ایک ٹرن دیا ہے، ایک موڑ دیا ہے، اور اس کے نیچے 2 نقطے لگا کے بتایا گیا ہے کہ یہ ہے، اور پھر میم اور پے، لیمپ، ایل اے ایم پی، لیمپ۔ لیمپ بیسیکلی انگلش کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اردو میں لیمپ
اور تصویر سب بنا کے دکھائی گئی ہے کہ یہ لیمپ ہے، اردو میں بھی اس کو لیمپ ہی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ قاف سے لے کے لام تک آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اپنی اس پریکٹس کو یہ تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔